کیا آپ نے غور کیا ہے جب دنیا امن کی بات کر رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو عین اسی وقت ایک ملک ہے جو جنگ کو روکنے کے بجائے مزید آگ بھڑکا رہا ہے۔ جنوبی لبنان، جہاں پہلے ہی ہزاروں لوگ مارے جا چکے، لاکھوں بے گھر ہو چکے، وہاں اب اسرائیل ایک نیا اعلان کرتا ہے، ہم یہاں بفر زون بنائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف سیکیورٹی ہے یا ایک بڑی اسٹریٹجی؟ اور سب سے بڑا سوال، جب پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوشش کر رہا ہے تو اسرائیل اس پورے عمل کو سبوتاژ کیوں کر رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صرف لبنان یا اسرائیل کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان میں بفر زون کیوں بنانا چاہتا ہے؟ لبنان کے لوگ کس حالت میں ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا اسرائیل واقعی ایران امریکہ امن عمل کا سپوائلر بن چکا ہے؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں یہ بفر زون کیا ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں دشمن کو دور رکھنے کے لیے فوجی کنٹرول قائم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ یہ بفر زون اس لیے بنا رہا ہے تاکہ حزب اللہ کے حملوں کو روکا جا سکے، کیونکہ حزب اللہ ایران کے قریب سمجھی جانے والی ایک طاقت ہے جو اسرائیل پر مسلسل راکٹ حملے کرتی رہی ہے۔ اسی لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ جنوبی لبنان سے حزب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا جائے، یعنی دریائے لتانی سے اوپر۔ یہی وہ لائن ہے جہاں اسرائیل اپنی سیکیورٹی لائن بنانا چاہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقہ خالی زمین نہیں ہے، یہاں لاکھوں لوگ رہتے ہیں۔ اب ذرا حقیقت دیکھیں، یہ صرف ایک فوجی آپریشن نہیں، یہ ایک انسانی بحران ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق 2000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، 12 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے، پورے کے پورے گاؤں مٹا دیے گئے، گھر، ہسپتال، پل، سب کچھ تباہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایمبولینسز پر حملے، طبی عملے کی ہلاکتیں اور اسپتالوں کے قریب بمباری ہوتی رہی۔ یہ سب ہو رہا ہے، لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے تک نہیں جا سکتے کیونکہ ہر جگہ بمباری جاری ہے۔ خوراک کا بحران، روزگار ختم، اور اب صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کو باقی ملک سے کاٹ دیا ہے۔ ایک تازہ حملے میں آخری پل بھی تباہ کر دیا گیا جو اس علاقے کو باقی لبنان سے جوڑتا تھا۔ یعنی اب نہ خوراک پہنچ سکتی ہے، نہ زخمیوں کو نکالا جا سکتا ہے، نہ لوگ واپس آ سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم بند ہے، حتیٰ کہ ایک پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، جب واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو اسرائیل حملے کیوں جاری رکھے ہوئے ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے رہنما 34 سال بعد پہلی بار بات کریں گے، اور واشنگٹن میں سفارتی مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی وقت اسرائیل اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنوبی لبنان میں بمباری، زمینی آپریشن اور بفر زون بنانے کی تیاری، یعنی ایک طرف امن کی بات اور دوسری طرف جنگ کی شدت، یہی وہ تضاد ہے جو اس پورے امن عمل کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوتی، یعنی ایک طرف امن کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف جنگ جاری ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا ہے حزب اللہ کا خاتمہ، یعنی اسرائیل چاہتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کا مکمل خاتمہ ہو۔ دوسرا، بفر زون کے ذریعے مستقل کنٹرول، اور اسرائیل جنوبی لبنان پر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ تیسرا، مذاکرات میں مضبوط پوزیشن حاصل کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ جنگ میں مضبوط ہوں تو مذاکرات میں آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اسرائیل جنگ روکنے کے بجائے اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اب اصل سوال کہ کیا اسرائیل جان بوجھ کر ایران امریکہ امن عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو لبنان میں حملے روکنے پر مجبور کرے، لیکن امریکہ ابھی تک ایسا نہیں کر رہا، اور اسرائیل وہ اپنی الگ جنگ لڑ رہا ہے، یعنی امن مذاکرات ایک طرف اور میدان جنگ دوسری طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو ایک سپوائلر یا امن عمل کو سبوتاژ کرنے والے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پاکستان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور خطے میں امن کی کوشش کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل ایران میں، وزیر اعظم سعودی عرب میں، یہ سب ایک بڑے ڈپلومیٹک مشن کا حصہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا، امن کی یہ کوششیں کیسے برآور ثابت ہو سکتی ہیں؟ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی
تو لبنان مکمل جنگ میں داخل ہو سکتا ہے، ایران براہ راست شامل ہو سکتا ہے اور خطہ ایک نئی بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک بارڈر تنازع نہیں رہا، یہ ایک ریجنل پاور گیم بن چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل کا بفر زون صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک کنٹرول ہے۔ لبنان کے لوگ اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اور سب سے اہم، امن مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میدان جنگ خاموش نہ ہو۔ اب سوال آپ کے لیے، کیا اسرائیل واقعی اپنی سیکیورٹی کے لیے لڑ رہا ہے یا ایک بڑی طاقت کا کھیل کھیل رہا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔